اور وہ بوڑھی خاتون اور اس کے ایک پوتا اور ایک پوتی اسی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور یہ اتنے زیادہ غریب تھے یہ لوگ کہ ان بچوں کی ماں کا انتقال بھی بچپن میں ہی ان کے ہو چکا تھا، اور ان کے والد کا بھی سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ دادی نے پالا، بچے تھوڑے بڑے ہوئے، اب دادی کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی، دادی کی بھی ایج ہو گئی، ایک عمر ہو گئی۔ اب دادی تو بستر علالت پر چلی گئی، چارپائی پر ہی پڑی رہتی، چارپائی پر لیٹی رہتی۔ بچے جس طریقے سے ہو سکتا تھا لاتے تھے، اور کھانے کے لیے تو وہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ چھوٹی بہن تھی اس لڑکے کی، فاقہ ہو گیا، بھوکوں سے یہ لوگ نڈھال ہو گئے، بھوکوں سے ان کے حالت خراب ہو گئی، بھوک لگی شدید۔ تو لڑکے کو دیکھا نہیں گیا، لڑکے نے کہا میں لاتا ہوں کہیں سے انتظام کر کے۔ تو ایک ٹھیلے والے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، عید کا دن آنے والا ہے، میں بتا رہا ہوں اس کو کان کھول کے سنیے، عید کا دن آ رہا ہے۔ ٹھیلے والے کے پاس گیا، کہا کچھ دے دو، میں بھی بھوکا ہوں، میری بہن اور دادی بھی گھر پہ بھوکی ہے۔ اس نے جھڑکا اور کہا تم جیسے لوگ یہاں آ جاتے ہو، نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں، کس کس کو میں مدد کروں۔ اس ٹھیلے والے نے بھگا دیا۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فالتو میں ہی گھومتا رہے۔ کچھ مجبوریاں بھی کسی کے سامنے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ روٹوں پر نکال دیا کرتی ہیں، بھیک مانگنے پر لوگوں کو مجبور کر دیا کرتی ہیں۔ حالانکہ بھیک مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ لوگوں کے سامنے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کے سامنے ایسے لوگ آیا کریں تو اگر آپ صحیح معنوں میں مالدار ہیں اور آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے تو آپ ان کی غریبی مٹانے کا کام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ ٹھیلے والے نے جب جھڑکا، لڑکا واپس آ گیا۔ آ رہا تھا، کوڑا جہاں پر لوگ پھینکتے ہیں، جہاں پر کچڑا ڈالتے ہیں، تو وہاں پر جب اس کی نظر پڑی تو اس نے کچڑے کو ہٹانا شروع کیا۔ اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ بھوک کہاں تک لے جاتی ہے۔ کچڑے کو ہٹانا شروع کیا، اس میں کچھ سڑے گلے پھل پڑے ہوئے تھے۔ لڑکے نے وہ سڑے گلے پھل اٹھائے، سوچا کہ ان سے تو بھوک مٹ جائے گی، حالانکہ جو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا اس کو کچڑے میں پھینک دیے گئے پھل وہ لڑکے نے اٹھا لیے، اور سوچا کہ ان سے ہماری دادی اور بہن جو کہ چھوٹی ہے اور بھوک میں نڈھال ہے، بھوک سے بے حال ہے، تو ان کو کھلائیں گے تو بھوک مٹے گی۔ لڑکا وہ پھل لے کر آیا، کاٹ پیٹ کے جو تھوڑے بہت صحیح تھے ان کو رکھا، اور دادی اور اپنی بہن کو اور اپنے آپ ان پھلوں کو کھا کے گزارا کر لیا۔ اب ادھر کیا تھا، لوگ اپنے اپنے جانور لائے ہوئے تھے، لوگ اپنے اپنے جانور ایک دوسرے کے سامنے لے جاتے۔ کوئی کہتا کہ دیکھو میرا کتنا عالی شان جانور ہے، کوئی کہتا دیکھو میرا کتنا اعلیٰ جانور ہے۔ وہیں پر ایک چودھری بھی رہا کرتا تھا جو بہت زیادہ متکبر انسان تھا، بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ رکھنے والا انسان تھا، جس کے دل میں بالکل رحم نہیں تھا۔ وہ دکھنے میں تو امیر تھا لیکن اس کا دل غریب تھا۔ اس کے یہاں بہت سے جانور آئے ہوئے تھے اور سب ایک سے ایک جانور آئے ہوئے تھے، اور گاؤں میں بھی لوگ لائے ہوئے تھے جانور، اور سب ایک دوسرے سے دکھا رہے تھے ایک دوسرے کو اور بول رہے تھے دیکھو میرا جانور کتنا اچھا ہے، میرا جانور کتنا اچھا ہے۔ جہاں لوگ اس بات میں گم تھے کہ جانور اپنے اپنے اچھے اچھے بتانے میں ایک دوسرے میں ٹائم بتا رہے تھے، وہیں پر یہ بھوکا پریوار بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، ان کے پاس کھانا موجود نہیں تھا۔ لڑکا پہنچ گیا، دیکھ رہا تھا کہ کل عید آنے والی ہے، کل قربانی کا دن آنے والا ہے، کل عید الاضحیٰ آئے گی، کل قربانی ہوگی۔ سوچ رہا تھا کہ کل گوشت کھائیں گے، پیٹ بھر کے ملے گا۔ آج لوگ جانوروں کو روڈ پر لا کے ٹہلا رہے ہیں، آج یہ لوگ گم ہیں اپنے جانوروں میں۔ کل یہی جانور جب ذبح ہوں گے، جب یہی جانور قربان ہوں گے اللہ کی راہ میں، تو پھر گوشت ہمارے گھر پہ بھی آئے گا، کیونکہ ہم سے زیادہ پھر کوئی ضرورت مند نہیں ہے۔ اور قربانی
کرنے کے بعد گوشت بھی ضرورت مند میں بانٹنا ہوتا ہے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ کل ہمارے گھر میں گوشت آئے گا۔ واپس چلا آیا گھر میں، رات اس کی بڑا بے چینی سے کٹی ہے کہ صبح ہو تو گوشت آئے گا تو آج جی بھر کے کھائیں گے، کیونکہ بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا۔ اگر کوئی گوشت ادھر سے لے کے بھی جاتا تھا یا کسی کے گھر پہ پکتا تھا تو خوشبو آتی تھی تو دل للچا جاتا تھا، دل بے چین ہو جاتا تھا، زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی تھی، لیکن کرتا تو کیا کرتا، کیونکہ ایسی حیثیت نہیں تھی، ایسی حالت نہیں تھی کہ خرید کے گوشت لے آتا، خرید کے اچھا کھانا پکا لیتا، خرید کے اچھی سبزی لے آتا، ادھر ادھر سے گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ عید کا دن بھی آ گیا، صبح ہوئی، لوگ عید کی نماز پڑھ کے واپس آنے لگے، قربانی کرنے لگے، اپنے اپنے جانور قربان کرنے لگے۔ وہ ٹائم بھی آ گیا کہ گوشت بانٹنے کا ٹائم آ گیا۔ اب جس کے ہاں قربانی ہوئی اس نے دوسرے کے ہاں گوشت پہنچایا، اور ایسے لوگوں کے ہاں گوشت پہنچایا جن کے ہاں آلریڈی قربانی ہو چکی تھی، انہوں نے ان لوگوں کے گھر پہ پہنچایا، انہوں نے ان لوگوں کے گھر پہ پہنچایا۔ ہمارے یہاں بھی آج ایسا ہی ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، جو ضرورت مند ہے اس کو نہیں ملتا ہے، جس کے ہاں قربانی ہوتی ہے اسی کو آلریڈی دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے یا جو قربانی کروا کے بیٹھا ہے اس کو دینا چاہیے؟ بھائی غریبوں کو دیکھو، ان کے بچے بھوک سے بے حال ہوتے ہیں، ان کے بچوں کا آسرا لگا ہوا ہوتا ہے کہ قربانی کے دن آئیں گے تو ہم بھی گوشت کھائیں گے، ہمارے گھر پہ بھی گوشت آئے گا، تو ان لوگوں میں پہنچائیں جو بالکل ضرورت مند ہیں۔ لڑکا انتظار کر رہا تھا، بیٹی انتظار کر رہی تھی، دادی انتظار کر رہی تھی کہ آج قربانی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آج محلے سے گوشت آئے گا، گھروں پر قربانی ہوئی ہے، قربانی کا گوشت آئے گا۔ وہ انتظار میں تھے یہ لوگ، لیکن کہیں سے کوئی گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں آئی، کہیں سے گوشت کی ایک بوٹی تک نہیں آئی۔ دن ڈھلنے لگا ہے، بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں، بھوک اتنی شدت کے ساتھ لگی ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جس کے گھر قربانی ہوئی ہوگی تو اس سے جا کے گوشت کو مانگ لیں گے۔ ادھر تو لوگوں نے اپنے اپنوں میں گوشت کو بانٹ دیا، اپنے اپنوں میں تقسیم کر دیا، جو ضرورت مند تھا اس تک گوشت نہیں پہنچا ہے۔ قربانی ہو رہی ہیں، جانور قربان ہو رہے ہیں۔ لڑکے نے سوچا کہ چلو چودھری صاحب کے گھر زیادہ قربانی ہوئی ہیں، چودھری صاحب کے گھر چلتے ہیں۔ لڑکا اٹھا، چودھری کے دروازے پر پہنچا، اندر قربانیاں ہو رہی تھیں۔ چودھری کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے روک لیا، اور روکنے کے بعد کہنے لگے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ غریب ہے، فٹیچر ہے، فقیر ہے، دیکھ تیرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، ننگے پاؤں، پیر سنے ہوئے، کپڑے گندے، کہاں جا رہا ہے؟ اندر قربانیاں ہو رہی ہیں، آج عید کا موقع ہے، نکل جا یہاں سے۔ اس نے کہا میں اندر جا رہا ہوں۔ اس نے مانی نہیں اور وہ ڈانٹتا رہا، لیکن اتنی دیر میں اس کو کوئی کام آ گیا تو وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ لڑکا اندر چلا گیا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جب پہنچا تو چودھری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ چودھری نے دیکھا کہ ایک غریب لڑکا دربار میں آیا ہوا ہے، گھر پہ آیا ہوا ہے، تو چودھری کے تیور بدل گئے۔